ایوان نے سیکنڈ سے پہلے ہی زبیار کو دیکھا۔ اسے کل رات کا منظر یاد آ گیا تھا۔ ابھی بھی پشت پر جلن ہو رہی تھی اور ایک بار پھر سے چائے۔ نو موم، مجھے چائے نہیں پسند۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا تھا، جس پر ہی زبیار نے بے چارگی سے اس معذور شہزادی کو دیکھا تھا۔ خیر بیٹا، میں نے تمہارے چاچو نے فیصلہ کیا ہے، تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ شمائلہ بیگم مسکرا کر زبیار صاحب کی بات ایوان خان کو دیکھنے لگی تھی اور اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کر رہی تھی۔ جی موم، کر لوں گا، وہ بیزاری سے بولا اور وہاں سے اٹھ کر چلے جانا چاہتا تھا۔ اس چھوٹی لڑکی کی نظریں خود پر محسوس ہوتے اسے عجیب کیفیت میں مبتلا کر گئیں۔ بیٹا، میری خواہش ہے کہ تم، وہ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ ایوان خان نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، جیسے ان کے بولنے کا منتظر ہو۔ اس کا چہرہ اب بھی پہلے کی طرح سنجیدہ تھا۔ تم ہیر سے شادی کر لو، پھر اس نے انٹر کے بعد رخصتی ہو جائے گی۔ گھر کی بچی ہے، گھر میں رہ جائے گی۔ انہوں نے خوشی سے ہیر کو دیکھتے اپنی بات مکمل کی تھی۔ ان کی بات سنتے ہی مقابل کا چہرہ تن سا گیا تھا۔ اس نے ہیر زبیار کو دیکھا، جس کے رخسار پر بر میں سرخ ہو گئے تھے۔ اس نے حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں مام؟ کیسے میں اس بچی سے شادی کر لوں؟ وہ صوفے سے کھڑے ہوتے سخت لہجے میں بولا تھا۔ زبیار صاحب کے ساتھ شمائلہ بیگم نے حیرت سے اس کے غصے سے تنے چہرے کو دیکھا، جبکہ ہیر گھبرا کر رہ گئی تھی۔ اتنی بھی بچی نہیں ہے وہ، اور پھر رخصتی اس کے انٹر کے بعد ہوگی نا؟ شمائلہ بیگم کھڑے ہوتے اس بار سخت لہجے میں بولی تھی۔ ایوان خان نے سرخ لہو رنگ آنکھوں سے ہیر زبیار کو دیکھا۔ ہرگز نہیں موم، یہ بس ایک چھوٹی بچی ہے، کسی چیز کی تمیز نہیں ہے اسے، میں خود سنبھالوں گا اسے۔ وہ سخت ہوا۔ اس کی تیز آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ ہیر زبیار کی چمکتی آنکھوں چمک ماند پڑ گئی تھی۔ آپ وہاں نمی تیر رہی تھی۔ بیٹا، وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ اچھے سے تمہیں اور تمہارے گھر کو سنبھال لے گی، شمائلہ بیگم نے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا، جبکہ وہ ہتھے سے اکھڑا ہوا تھا۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور شادی بھی اسی لڑکی سے کروں گا جو میرے ساتھ چلنے کے قابل ہوگی، جیسے سمجھ بوجھ ہوگی، نہ کہ کسی چھوٹی سی بچی سے جو ہر چھوٹی سی بات پر روتے ماں کو یاد کرنے لگ جائے۔ ایوان نے کرخت لہجے میں ہیر کے وجود پر ڈالی تھی۔ ہیر کو شدید توہین کا احساس ہوا تھا۔ چہرے پل بل میں سرخ ہوا، وہاں سے اٹھتے اندر بھاگ گئی تھی۔ وہ شخص جو حسین تھا، بس ایک بات پر وہ یوں اسے ایسے سنا دے گا۔ تمیز سے بات کرو ایوان، تمہاری شادی صرف ہیر سے ہوگی، صرف ہیر سے، ورنہ مجھے ساری زندگی مت بلانا۔ شمائلہ بیگم غصے سے اسے گھورتے اپنے روم کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ زبیار صاحب اب بھی وہیں بیٹھے ایوان خان کے غصے سے تنے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ لمبے ڈگ بھرتے اوپر کمرے میں گیا تھا۔ غصے سے گردن کی نسیں ابھری تھیں اور ماتھے پر بالوں کا جال بکھرا تھا۔ ایوان خان کو وہ لڑکی پسند نہیں تھی۔ وجہ اس کا بچپنا تھا۔ اس کے خیال سے اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں تھی، تبھی وہ جب بھی گھر کال کرتا تھا وہ بہت کم ہیر زبیار سے بات کرتا تھا۔ کمرے میں روشنی پھیلی تھی اور بیڈ پر اوندے منہ لیٹے سسکیاں لے رہی تھی۔ بے شک وہ چھوٹی تھی، لیکن جذبوں کو سمجھنا اسے بخوبی آتا تھا۔ بے شک اسے ایوان خان سے طوفانی محبت نہیں تھی، لیکن ایوان خان ہیر زبیار کو پسند تھا۔ وہ ہر بار ایک سائٹ پر کھڑے ہو کر ویڈیو کال پر اسے دیکھا کرتی تھی، اس کی آواز سنتی تھی۔ نہ جانے وہ اس سے اتنا چڑھتا کیوں تھا۔ اس نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالی تھیں۔ سوں سوں کرتی اس نے ایوان خان کو سوچا تھا۔ وہ شخص ایسا تھا کہ اسے چاہا جائے۔ وہ اس کی کچی عمر کی پسند تھا، اور یوں بھی اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ خود شمائلہ بیگم نے کہا تھا وہ ایوان خان کی دلہن بنے گی اور اس کے گھر ہی رہے گی۔ تبھی تو وہ شخص اس کے ننھے ذہن پر سوار ہو گیا تھا۔ کچی عمر کی پہلی پسند، اور پہلی پسند کہاں دل و دماغ سے اترتی ہے۔ مقابل شخص نے کتنے بے رحمانہ طریقے سے اس کے جذبات کی، اس کی پہلی پسند کی توہین کی تھی۔ کیا وہ شخص اتنا سخت تھا کہ کسی کے آنکھوں میں چمکتے جذبات تک اسے سمجھ نہ آئے؟ وہ غصے سے آنسو صاف کرتی اٹھی تھی اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ شخص آخر خود کو سمجھتا کیا تھا؟ ہیر زبیار اسے اچھے سے
واہ کروانا چاہتی تھی کہ ہی زبیار کی جوتی کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن دل ہی زبیار کا دل اس بات پر اتفاق تو نہیں رکھتا تھا۔ قدموں کی آواز اس سڑک پر گونج رہی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف ہریالی تھی اور جگہ جگہ درخت لگے ہوئے تھے۔ وہ سنجیدہ چال چلتا مزید آگے بڑھا اور پھر اس کی ہریالی کی طرف جاتے وہ کچی زمین پر آ کر رک گیا۔ اس کی کالی چھڑی زمین پر پڑی تو وہاں کھڑے چند آدمیوں کو اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ شروع کرو۔ کلائی پر بندھی کالی گھڑی کو دیکھتے اس نے مدھم سر آواز میں حکم صادر کیا۔ وہ اس وقت اوٹاوا کے قبرستان میں کھڑے تھے جہاں اس وقت ایک مولوی فیضی، 4 گارڈ، 96 قبریں اور وہ بے رحم بادشاہ موجود تھا۔ مولوی نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ سامنے ایک ساتھ 4 قبریں بنی ہوئی تھیں جن کی مٹی گیلی تھی اور ان پر تازہ بلیک روز پڑے ہوئے تھے۔ جیسے کوئی بھی دیکھتا تو اس کالے گلابوں کو ڈالنے والے کی عقل پر ماتم کرتا، لیکن یہاں وہ گلاب اس بے رحم بادشاہ نے خود ڈالے تھے اور کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس وقت اس کی وجہ پوچھ سکے۔ مولوی نے نماز جنازہ پڑھانا شروع کی تھی۔ اس کی آنکھیں سرد ہوئیں اور پھر ساکت ہو گئیں۔ وہ سامنے 4 قبروں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ 4 قبریں اس کے کسی خاص کی نہیں تھیں۔ وہ 4 قبریں ان 4 آدمیوں کی تھیں جنہیں وہ تھوڑی دیر پہلے مار کر آیا تھا اور اب انہیں جہنم واصل کر کے وہ ان پر فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ عجیب ترین منظر تھا۔ وہ ہمیشہ ہی ایسی حرکت کیا کرتا تھا۔ ایسل ایڈم عجیب تھا اور پھر ایسل ایڈم کی حرکات میں مشکوک ہی پائی جاتی تھیں۔ نماز جنازہ مکمل ہوا تھا۔ اس نے سرد سی نظر سے ایک گارڈ کو دیکھا جو سر ہلاتے کسی روبوٹ کی طرح مولوی صاحب کو وہاں سے لے گیا تھا۔ سرد نیلی آنکھوں وہاں صفاق بادشاہ پلٹ گیا۔ اب وہاں 100 قبریں تھیں۔ فیضی نے دیکھا اس کے چہرے پر حد درجہ سخت تاثر تھے۔ وہ اس سے 2 قدم کا فاصلہ بناتے بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ ایسل ایڈم کیا سوال پوچھ سکتا ہوں؟ وہ ہچکچاتے لہجے میں بولا۔ اس وقت وہ اس کی پشت دیکھ کر بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ ایسل ایڈم کس قدر سنجیدہ ہے۔ پوچھو۔ اس نے اپنی کلائی چھیڑی زمین سے اٹھاتے دونوں ہاتھوں سے اسے فولڈ کرتے کوٹ کی جیب میں رکھا۔ اس کے عمل پر فیضی منہ کھولے اس کے کوٹ کی جیب کو دیکھ رہا تھا، پھر سر جھکا دیا۔ تم نے ان لوگوں کو دفنایا کیوں؟ وہ یہیں کیوں دفنایا؟ کب سے ذہن میں ابھرتا سوال فیضی کے منہ سے نکلا تھا۔ ایسل ایڈم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں چمکیں تو فیضی نے تھوک نگلا تو نیلی آنکھوں یوں ہی تو نہیں چمکیں۔ جب وہ چمکتیں تو سامنے والے کی شامت کسی نہ کسی صورت میں ضرور آتی تھی۔ ثواب کمانے کے لیے ہاتھوں کو پشت پر باندھے وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا تھا۔ اس کے جواب پر فیضی نے حیرت سے ایسل ایڈم کو دیکھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے فیضی کو کپکپا ڈال دیا تھا، شاید ایسل ایڈم کی مشکوک حرکات نے۔ تم نے ہی انہیں مارا ہے ایسل ایڈم؟ فیضی نے جیسے اس یقین دہانی کروانی چاہی تھی جن قبروں پر وہ فاتحہ پڑھ رہا تھا انہیں وہ خود ہی مارنے والا تھا۔ فیضی نے اپنی بات پر زور دیا تو خود کو یقین کروانے کے لیے جو اس نے سنا وہ ٹھیک ہے۔ جانتا ہوں میں۔ خدا ان 100 لوگوں کو مارنے کے بعد میں نے ہر ایک کی قبر پر فاتحہ پڑھی ہے۔ ثواب کمانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کف لنکس ٹھیک کرتے وہ آنکھوں سے سن گلاسز لگائے بڑے عام سے لہجے میں بولا تھا۔ فیضی کو لگا اس نے جیسے سنا ہو کہ میں 100 لوگوں کو پانی پلا کر ثواب کمایا ہے۔ وہ حیرت سے ایسل ایڈم کو دیکھ رہا تھا، بغیر کچھ بولے، پھر پلٹ کر قبرستان کی طرف دیکھا۔ شاید وہ ان آنکھوں سے ان کی گنتی کر رہا تھا۔ پوری 100 ہیں۔ میرا حساب اتنا بھی خراب نہیں۔ اس کی سرد سی آواز پر فیضی نے فوراً گردن موڑی تھی۔ وہ بالکل اس کے پاس کھڑا اس کے کندھوں پر سے نادیدہ دھول جھاڑ رہا تھا۔ فیضی کے گلے میں گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی۔ اسے لگا تھا وہ ایسل ایڈم کو بہت اچھے سے جانتا ہے، لیکن وہ غلط تھا۔ شاید اس کی پوری زندگی کم پڑ جاتی اسے جاننے میں۔ تم 1000 بار بھی مر کر زندہ ہو جاؤ، جب تک ایسل ایڈم نہیں چاہتا تم اسے نہیں جان سکتے، وہ تپش دیتے لہجے میں بولا۔ فیضی 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ اسے خوف محسوس ہوا سامنے کھڑے شخص سے۔ مقابل نے جیب سے سگریٹ نکالتے لبوں میں دبائی تھی۔ فیضی نے اس کے منہ سے دھوئیں کو نکلتے دیکھ کر جھرجھری سی لی۔
ایسل ایڈم، تم نے ان 100 آدمیوں کو فقط ثواب کمانے کے لیے مارا ہے؟ وہ اب بھی حیرت میں تھا، دماغ سنسا ہو گیا تھا۔ اس کی بات پر ایسل ایڈم کی آنکھوں پھر سے چمکی۔ آہ، وہ چمکتی نیلی آنکھیں اور لبوں پر ابھرنے والی وہ سرد مسکراہٹ اور دل چرا لینے والی شخصیت رکھتا تھا۔ تم ایک طرف ٹھیک ہو اور دوسری طرف غلط، لاپرواہی سے بولتے، سگریٹ کا کش لیتے۔ اس نے دھواں ہوا میں چھوڑا۔ تیز سرد فضا جسم کو کپکپا دینے کو کافی تھی۔ ماحول بہت عجیب، ہیبت ناک تھا۔ کیسے فیضی؟ اس نے سوال نظروں سے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تم صحیح ہو، میں نے ثواب کمانے کے لیے انہیں مار دیا، لیکن تم غلط ہو، میں نے فقط 100 لوگوں کو مار دیا۔ دراصل دوسرے قبرستان میں جگہ نہیں تھی۔ سگریٹ زمین پر پھینکنے سے اس نے قیمتی آکسفورڈ سے اسے مسل ڈالا۔ اس کے لہجے میں چھپی صفاقت پر فیضی کا دل کانپا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اپنی 27 سالہ زندگی میں جب سے ایسل ایڈم نے ہوش سنبھالتے کینیڈا سنبھالا ہے، اس نے کتنے لوگوں کو مار کر اس مقام کو حاصل کیا ہے۔ او کالے گلاب! اس نے دور سے ان قبروں کو دیکھتے سوال کیا جن پر کالے گلاب تھے۔ ایسل ایڈم نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہاں خوف تھا اور دھیرے سے سرد ہنسی ہنسا۔ کالے گلاب! وہ 2 پل خاموش ہوا۔ سرد سی خاموشی۔ وہ قیمتی ہے اور خاص ہے، اور ایسل ایڈم کو خاص چیزیں بہت پسند ہیں۔ مجھے دشمن بھی تو خاص ہیں، اور ایسل ایڈم کو انسان نہیں بننے دیتے، اور اس کی وجہ سے ایسل ایڈم اپنے پسندیدہ تاثرات کو بار بار دکھاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے کیا پسند ہے؟ آئی برو اٹھاتے وہ فیضی کو دیکھتے سرد برفیلے لہجے میں بولا۔ فیضی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، یا شاید اسے پتہ تھا کہ ایسل ایڈم کو کیا پسند ہے۔ خوف! اس کے چہرے پر ابھرتے ہوئے خوف، سرد تاثرات مجھے باور کرواتے ہیں کہ ایسل ایڈم ایک درندہ ہے اور مجھے درندگی پسند ہے، اس لیے ایک چھوٹا سا نذرانہ۔ اس کی زینت پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالتے اس کے تاثرات سپاٹتے فیضی نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ واقعی عجیب تھا۔ فیضی اچھے سے جانتا تھا کہ کالے گلاب کس قدر مشکل سے ملتے ہیں، ان کی قیمت کتنی زیادہ ہوتی ہے، اور کالے گلاب ہر جگہ نہیں پائے جاتے، اور وہ انہیں اپنے دشمنوں کو پیش کرتا ہے۔ لیکن فیضی شاید بھول گیا تھا، وہ ایسل ایڈم تھا، اربوں کی دولت کا مالک، ایک بلینئر۔ چیزوں کو خریدنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے چیزیں چھپانا پسند تھا۔ کچھ اور پوچھنا ہے؟ آئی برو اچکاتے وہ سوالیہ ہوا تھا۔ فیضی نے کچھ سوچتے لب کھولے۔ ہاں، وہ میں دھیان سے فیضی، ابھی تھوڑا اور ثواب کما سکتا ہوں میں، اور پھر سے ایک سے شروع کرنے کا دل چاہ رہا ہے میرا۔ اس کی بات کاٹتے وہ ان 4 قبروں کی طرف دیکھتے بولا۔ فیضی نے قبروں کی بات اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، رہنے دو، میں کنوارا نہیں مرنا چاہتا۔ معصوم سی شکل بنائے ہوئے وہ روکھے لہجے میں بولا۔ ایسل ایڈم نے اس بات میں سر ہلایا اور پلٹ گیا۔ پھر ہارٹ لیس نہیں، ہارٹ بریک بھی ہے۔ اس کے پشت کو گھورتے وہ منہ بنائے بولا۔ ایسل ایڈم نے ٹھیک کہا تھا، فیضی اسے کچھ بھی نہیں جان پائے گا۔ وہ ہر بار اس کے نئے روپ سے ملتا تھا، جو پہلے والے سے بہت مختلف ہوتا تھا۔ اس نے دیکھا اس دلکش روح کو چھو لینے والے منظر کو، جب سورج، آسمان، پہاڑ مل رہے تھے، وہاں برف باری اس منظر کو مزید حسین بنا رہی تھی۔ اس کالی آنکھوں نے اس مکمل ہوتے منظر کو اشتیاق سے دیکھا، پھر باہیں پھیلا کر برف باری کو خود سے گراتے محسوس ہوا۔ قلب نے پیچھے دیکھا۔ اس کی ماں اور باپ اس لکڑی کے بنے گھر کے اندر تھے۔ ان کے ہنسنے کی آوازیں سنتے قلب نے اپنے قدم آگے کی جانب لیے۔ برف باری میں اور اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ اس کا اسکارف گلے میں جھول رہا تھا۔ بڑی بڑی کالی آنکھیں برف باری کے چلتے ہلکی بند تھیں۔ گلاب سردی کی باعث سرخ ہو رہی تھی اور لب نیلے پڑتے کپکپا رہے تھے، لیکن وہ بھاگ رہی تھی۔ وہ آج کسی بھی طریقے سے اس آسمان پر جانا چاہتی تھی۔ وہ اس آسمان کو چھونا چاہتی تھی، اسے حاصل کرنا چاہتی تھی۔ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوتے وہ یکدم رکی۔ اس کے ننا سردی سے گلابی پڑتا ہاتھ آسمان کو لگانا چاہ رہی تھی۔ قلب کو لگا کہ آسمان جب اس سے
پھر سے دور ہو رہا ہے۔ اس نے زرد سورج کو نیلے آسمان میں جاتے اس رنگوں کو ملتے دیکھا۔ وہ قدم آگے بڑھا رہی تھی اور پھر اس کی دلخراش چیخ فضا میں گونجی تھی اور نیچے گر گئی۔ وہ اس پہاڑ سے نیچے گری تھی، برف میں پھسلتے اس کا سر ایک مضبوط درخت سے ٹکرایا تھا۔ اس کا وجود وہیں رکا تھا، بھاری ہوتے سر کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ گلابی ہاتھ فضا میں بلند ہوا تھا اور پھر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اس کا آدھا نازک وجود میں برف میں دھنسا تھا اور آسمان کو پا لینا چاہتی تھی۔ وہ آسمان پر جانا چاہتی تھی اور اس کی شدت سے مانگی گئی دعا شاید یوں قبول ہو جاتی۔ فجر، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا بول رہی ہیں امی؟ کہ تم اکرم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی ہو؟ مریم تن فون کرتی کمرے میں داخل ہوئی، اسے کندھے سے تھام کر اپنی جانب اس کا رخ کرتے سخت لہجے میں چیخی، تو اس میں کیا برائی ہے؟ شادی تو مجھے کرنی ہے نا؟ اس کا ہاتھ کندھے سے ہٹاتی وہ اپنے بیگ میں چیزیں بھرتے بولی تھی۔ مریم نے ماتھے پر بر ڈالے، بکواس نہیں کرو، وہ اکرم جس سے آدھی عمر کی ہو تم، وہ آوارہ کہیں کا، تم نے شادی کرو گی؟ امی کی باتوں کو دل پر مت لو نا، تمہاری بہن، تمہاری کزن، تمہاری دوست، میں تمہارے لیے شہزادہ ڈھونڈوں گی۔ مریم اس کا حجاب میں لپٹا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے محبت بھرے لہجے میں بولی۔ فجر نے دیکھا اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، جیسے کئی راتیں جاگ کر گزاری ہوں۔ شہزادے تو شہزادیوں کو ملتے ہیں آپی، عام لڑکیوں کو شہزادے نہیں ملا کرتے۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے وہ دھیرے سے ہنسی تھی، اس کی ہنسی قرب آمیز تھی۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو تیرے تھے۔ وہ تمہاری عزت کرے گا فجر، جو تمہارے لیے مرنے کو تیار ہوگا، جس کے لیے دنیا تمہارے بعد ہوگی، وہ شہزادہ ہوگا فجر، چاہے وہ کتنا ہی عام کیوں نہ ہو، اور یہاں خاص۔ مریم نے اسے مسکراتے ہوئے سمجھایا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، بیگ میں چیزیں دیکھتی مکمل تھی، وہاں سے ہٹ کر عبایا پہنا، پھر شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے نقاب کرنے لگی تھی۔ مریم اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ تو تم میری بات نہیں مانو گی فجر؟ میری کوئی اہمیت نہیں ہے تمہارے نزدیک؟ مت کرو ایسے، کیا پتہ آخری خواہش ہو میری۔ مریم کا لہجہ شکستہ حال تھا، اس کی سفید رنگت میں زردی گھلی ہوئی تھی۔ فجر نے تڑپ کر پلٹ کر اسے گلے لگایا۔ ایسے کیوں بولا آپ نے آپی؟ میرے لیے تو آپ ہی سب کچھ ہیں، میں ہر جگہ جاب پر جا رہی ہوں، آ کر بات کرتی ہیں۔ پلکیں بار بار تیزی سے جھپکاتے اس نے آنسوؤں کو واپس اپنے شفاف آنکھوں میں قید کر لیا۔ کیوں جا رہی ہو تم جاب پر؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، مریم نے اسے الگ کرتے ہوئے تھوڑی سختی سے بولی تھی، جس پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ایسے بیٹھی رہی تو موٹی ہو جاؤں گی، پھر شہزادہ نہیں نکڑ کر وہ موٹا سلیم ملے گا۔ وہ اپنی ہی بات پر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ مریم نے اس کے سر پر چت رسید کی۔ اسے خدا حافظ بولتے وہ گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ کیا بتاتی اپنی کزن جیسی بہن کو کہ وہ جو جملہ اس کی ماں نے اسے بولتی تھی وہ روٹی کا ایک نوالا بھی اس کے حلق میں اٹکا دیتی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ آپ ہو نا اللہ جی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کی چھوٹی سی گلی سے نکلتے چلنے لگی تھی۔ پھر 20 منٹ چلنے کے بعد وہ مین روڈ پر آئی تھی، وہاں سے رکشہ لیتی وہ اپنی منزل کی جانب نکلی تھی۔ اور یہاں پر قسط نمبر 5 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ قسط میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔